बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ नेड़े नेड़े आ रहे हैं पाकिस्तान ਦੇ दुबई पहुंच गए हैं और 21 अक्टूबर को वो दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। प्रोटेक्टिव बेल हो गई है उनकी 24 अक्टूबर तक और उनके इस्तकबाल का माहौल अचानक बन गया है। ये क्या हुआ है? और फिर एक नया तराना लॉन्च किया है मुस्लिम लीग नून ने और उस तराने में नवाज शरीफ ने तरमीम करवा दी है। वो क्या तरमीम करवाई है उन्होंने और ये लॉन्च किया है इन्होंने तराना। और दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि पीटीआई वाले अलीमा बाजी को लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो जेल में दौरानिया है वो तवील होता हुआ नजर आ रहा है। साइकिल साइकिल का रोला डाला हुआ था अलीमा बाजी ने एक दिन पहले, लेकिन वो साइकिल अभी तक जेल पहुंची नहीं है। ये इस पर हम बात करेंगे। और फिर कुलहसन औरंगजेब साहब, उन्हें क्या मसला है, वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर अदलिया में एहतसाब का जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ भी रेफरेंस या दरखास्त या शिकायत, जो भी उसको नाम दिया जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चली गई है। और इमरान खान से शुरू कर लेते हैं जनाब। इमरान खान, मैंने कहा ना, उनका जो जेल में रहने का दौरानिया है वो तवील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तोशाखाना केस में उन्हें सज़ा हुई, वो सज़ा मुअत्तल की हुई है, कैद की जो सज़ा थी 3 साल। और फिर साइफर में सज़ा होती हुई नज़र आ रही है। 10 से 14 साल तक जो माहरीन हैं, कानूनी माहरीन, उनका अंदाज़ा है कि 10 से 14 साल तक जैसी गवाहियाँ आ गई हैं, तगड़ी गवाहियाँ हैं। और ज़ाहिर है वो असद मजीद साहब भी गवाह हैं। वो कहते मैं तो गल लिखी ही नहीं सी जी इन्हें जनाब साइफर च बना के शो करती। और इनके वकील जो हैं राजा अकरम साहब कह रहे हैं जनाब फिर तो अगर वो बात है ही नहीं तो फिर साइफर वाला केस ही ख़त्म हो गया। तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि वकीलों को जो उन्होंने अदालत में दलाइल देने होते हैं वो पहले नहीं पब्लिक करने चाहिए, उससे मसाइल पैदा होते हैं। ये मैं अगले ब्लॉग में किसी में बताऊँगा कि राजा अकरम साहब जो कह रहे हैं उससे क्या नुकसान हो सकता है इमरान खान को। और फिर जो तहीने इलेक्शन कमीशन है, ये कहते थे ना इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि जनाब ये मुस्लिम लीग नून का मुलाजम बना हुआ है और हमेशा सीगा वाहद इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरे के लिए हमेशा सीगा वाहद, बदतमीजी का लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जनाब उन्होंने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 24 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है और जेल काम को हदायत की है कि जनाब 24 अक्टूबर को इन्हें पेश किया जाए। और इस्लामाबाद और पंजाब के जो आईजी साहबान हैं उन्हें कहा गया कि इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए और फिर इनको ओहदे से हटाने के लिए जो दरखास्तें हैं उनकी समात जो है वो बाकायदा समात के लिए मंजूर हो गई है दरखास्त। और 26 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी हो गए। उसमें यही कहा गया कि तोशाखाना केस में जो नाहल हो चुके हुए हैं और जो बंदा नाहल हो जाए तो वो किसी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। नवाज शरीफ का केस इसकी मिसाल है, वो सामने है। तो उस केस की रोशनी में इनको पार्टी की सदारत से या चेयरमैनशिप से या सरबराही से इनको हटाया जाए। और फिर 23 अक्टूबर को, ये तो आपको पता ही है कि साइफर वाला जो केस है उसमें भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। बड़े वो हाथ पांव मार रहे हैं, डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे सलमान अकरम राजा साहब जो इनके नए वकील हैं वो कह रहे हैं तो फिर इनको तो चाहिए थे फटाफट जाएं अदालत में और उसका फैसला करवाएं। उनके ख्याल में तो केस ही नहीं बनता, फिर कोई इधर उधर भागे फिर रहे हैं। तो अब ये नई कोई कहते हैं ना तखीरी अरबे इस्तेमाल करने के लिए नई चाल चलेंगे, कुछ और करेंगे। बहरहाल 23 अक्टूबर उसके लिए भी तारीख मुकर्रर है। और जो मैं कह रहा हूँ कि अलीमा खान को ये लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतलात हैं पीटीआई के अंदर से, बातें हो रही हैं वहाँ कि जनाब बुशरा बेगम और अलीमा खान के दरमियान भी इख्तलाफ है। इमरान खान को ये पता चल गया हुआ है कि मैं जेल से बाहर नहीं आने वाला। ये जो बंदोबस्त करते फिर रहे ना कि जनाब मेरा सैल खुला कर दो, मैं वॉक करनी है, मैंने साइकिल दे दो एक्सरसाइज वाली, तो मैं एक्सरसाइज करनी है सेहत, वो कि ये कह रहे हैं इनके जो लोग हैं कि जनाब खान साहब को पता है कि मैं तवील अरसे के लिए मेरे अब जेल में रहना है, तो वो जेल में बंदोबस्त कर रहे हैं अपनी सहूलतों का। ज़ाहिर एक लंबे अरसे वास्ते रहना वहाँ तो कुछ ना कुछ तो सहूलत। और वो कहते मैं जल्द एडजस्ट हो जाना, मैं एडजस्ट हो गया हूँ। और अलीमा खान को लॉन्च करने वाली जो बात की जा रही है कि इमरान खान भी अंदर, शाह महमूद कुरैशी भी अंदर, परवेज़ इलाही भी अंदर, और सारी जो इनकी क़यादत है वो तितर बितर है।
کچھ چھوڑ گئے ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، تو پھر یا بشریٰ بیگم قیادت کریں یا پھر علیمہ خان پی ٹی آئی کی قیادت کریں، کمپین شمپین چلائیں۔ اب بشریٰ بیگم کے حوالے سے یہ بات سننے میں آ رہی کہ جناب عمران خان ان پہ اب اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کو علیحدگی کی باتیں بھی چل رہی ہیں، پتہ نہیں اس میں کس حد تک حقیقت ہے، لیکن علیمہ خان کو یہ پی ٹی آئی والے لانچ کر رہے ہیں ایک سیاستدان کے طور پہ۔ اب وہ عدالتوں میں بھی جاتی ہیں، وہ اپنے کارکنوں سے بھی ملتی ہیں، میڈیا سے بھی گفتگو کرتی ہیں، اور پھر سائفر والا جو کیس تھا جس میں یہ سہولتیں مانگ رہے ہیں جو جج ہیں متعلقہ ابو الاسناد محمد ذوالقرنین، ان سے تو وہاں بھی علیمہ خان پہنچی ہوئی تھی، حالانکہ ان کا کام کوئی نہیں تھا، وکیلوں کا کام ہے، لیکن وہ عدالت میں پہنچی، اور پہنچی بھی ایک لیڈر کی طرح۔ ان کے وکیلوں نے یہ کہا کہ جناب علیمہ خان آنا چاہ رہی ہیں، علیمہ خان اس وقت عدالت میں موجود نہیں تھی۔ جج صاحب نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر علیمہ خان آنا چاہتی ہے تو انہوں نے بھی مل لیں گے، دیکھ لیں گے کی کہندے نے، پھر میں انہیں چاہ پی لینا، وقفہ کر دینے، اسی انتظار کر لینے علیمہ خان کا۔ جج صاحب نے طنزیہ انداز میں یہ بات کی، اور پھر علیمہ خان صاحبہ پہنچ گئی وہاں، اور پہنچتے ہی انہوں نے جو پہلی صدا کی، انہوں نے کہا جناب میرا جو بھائی ہے نا وہ سائیکل مانگ رہا ہے۔ انہوں نے 7 دفعہ وہ مخاطب ہوئی جج صاحب سے، اور 7 مرتبہ انہوں نے کہا کہ جناب میرے بھائی کو سائیکل جو جیل میں ہے وہ اس کی سہولت دے دیں، جو ایکسرسائز والی سائیکل ہوتی ہے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ جناب آپ آ گئی ہیں تو آپ نے فیملی کو دیکھتے ہوئے ان کی، تو ہم نے تو بہت ساری سہولتیں دے دی ہیں، میں نے تو جیل کی دیوار بھی تڑوا دی ہے، کون جج جیل کی دیوار تڑواتا ہے؟ تو وہ کہہ رہی میرے بھائی نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، صرف صحت مانگی ہے، سائیکل دے دیں، جیل آپ کے کنٹرول میں ہے، سائیکل دے دیں، اگر آپ کہیں تو ہم سائیکل ہمارے پاس ہے، بھائی صاحب جو استعمال کرتے تھے وہ میں جیل میں بھجوا دیتی ہوں۔ تو جب ایک ہی بات بار بار کی جا رہی تھی تو جج صاحب تھوڑے سے مذاق میں موڈ میں آ گئے، انہوں نے کہا جناب سوئمنگ پول کے علاوہ نا سارا کچھ ہم دے دیں گے ان کو، آپ سائیکل کہتی ہیں میں موٹر سائیکل بھی دے دوں گا، لیکن مسئلہ ایک ہے، وہ یہ کہ اگر ہم سائیکل بھجوا دیتے ہیں تو کہیں مس یوز نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ سائیکل ان تک پہنچی نا اور سپرڈنٹ جیل جو ہے وہ سائیکل استعمال کرتا پھرے، نہیں جی ہمارے پاس ایک سائیکل پڑی ہوئی ہے تو وہ میں بھجوا دیتی ہوں۔ تو ان کا جناب سیکورٹی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہماری تحویل میں ہے، جوڈیشل ریمانڈ میں ہے، تو کچھ ہو نہ جائے۔ تو پھر یہ جاتے جاتے میں نے کہا نا ان کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ پورا ٹبر ہی نفسیاتی مریض ہے کہ نہیں، مینو لگ رہا جاتے جاتے کہا انہوں نے کہ جناب میں اب جا رہی ہوں تو سائیکل میں بھجوا رہی ہوں بھائی صاحب کو، آپ حکم جاری کر دیں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن خیال رکھیے گا کہیں سائیکل جو ہے وہ پنکچر نہ ہو، اس طرح پھر انہوں نے آرڈر کر دیا۔ تو پھر سارا دن انتظار ہوتا رہا کہ جناب اب جاتی ہے سائیکل، اب جاتی ہے سائیکل، سائیکل گئی نہیں۔ یہ بقول رضی دادا یہ جلندری پٹھان نے کنجوس بڑے ہوندے نے، انہوں نے سائیکل جڑی ہے وہ کسائی بچائی ہے کہ خان صاحب والی جڑی سائیکل ہے اگر وہ بھیجی تو زیادہ کس جائے گی، خراب ہو جائے گی، کیونکہ اب عدالت کا آرڈر آ گیا ہے، تو اس لیے یہ اب ان کی ذمہ داری بن گئی ہے جیل سپرڈنٹ کی کہ وہ خرید کے نئی سائیکل دیں، جیسے بھی کرنا ہے ان کو دیں۔ لیکن عدالت میں یہی کہہ کے گئی تھی، اور باتیں پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہیں کہ علیمہ خان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی اگلی لیڈر ہوں گی۔ اور پھر میں نے بات کی ہے کہ مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کا کیا معاملہ ہے یا کیا مسئلہ ہے، اور دوسرا پھر عدلیہ میں احتساب کی بات میں نے کی ہے۔ تو یہ مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس جو اسلام آباد کے ہیں عامر فاروق صاحب، انہوں نے نواز شریف کی درخواست کی سماعت کی ہے ایون فیلڈ ریفرنس اور جو العزیزیہ ریفرنس میں، ان کی اپیلیں جو ہیں وہ بحال ہونی ہیں، تو وہ درخواست کی تھی، پروٹیکٹیو بیل ہوئی ان کی، انہوں نے کہا جناب نواز شریف نے وہ کہ جناب میں نے پیش ہونا ہے عدالت میں تو اپنی اپیل بحال کروانی ہے، اور نیب نے حمایت کی اس بات کی کہ جناب ان کو عدالت تک پہنچنے کے لیے پروٹیکٹیو بیل دی جائے۔ تو گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ کے بیان پہ، نیب کے بیان پر ہم یہ پروٹیکٹیو بیل دے رہے ہیں 24 اکتوبر تک، اگر 24 کو پیش نہیں ہوتے تو بیل ان کی جو ہے وہ خارج ہو جائے گی۔ اب 24 سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کی اپیلوں کی سماعت ہے اس کا مرحلہ شروع ہو جانا ہے، انہوں نے پیش ہو کے یہ کہنا ہے جناب، کیونکہ نیب نے بھی یہ کہا ہے اور وہ حکم میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، وہ حکم تھا جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کا، جنہوں نے عدم
حاضری کی بنیاد پہ نواز شریف کی اپیلیں جو تھیں وہ خارج کی تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ رائٹ ان کا برقرار رکھا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو اپیلیں بحال کروا سکتے ہیں۔ تو وہ نیب نے بھی یہی کہا کہ جناب وہ آپ ہی نے لکھا ہوا ہے کہ اپیل بحال ہو سکتی ہے، تو پھر اگر اپیلیں بحال ہوتی ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جو ایون فیلڈ والی ہے وہ تو 80% کے قریب جو ہے وہ اس کی سماعت مکمل ہو چکی تھی، اور اس کے 2 ملزم جو ہیں مریم اور صفدر جو ہیں کیپٹن صفدر وہ بری بھی ہو چکے ہوئے ہیں۔ صفدر نے تب چلو اہمی سزا ہو گئی تھی چونگے انہوں صرف اس تو اسی بطور گواہ وہ جڑی ٹرسٹ ڈیڈ سی وہ سائن سی کدی گواہ بھی سزا ہوئی ہے، لیکن انہوں نے تک دیتی تھی چلو دیو جی سزا۔ اب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کو اس بینچ میں شامل کیا محسن اختر کیانی صاحب کی جگہ، اور گل حسن اورنگزیب صاحب اس بینچ میں شامل تھے جس نے عطر نیلا صاحب کے ساتھ تھے اس وقت۔ عطر نیلا کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جو ان کی سزا تھی ایون فیلڈ والی وہ معطل کی تھی، اور اب یہ محسن کیانی صاحب کے ساتھ آخری دفعہ تو جو کیس کی سماعت محسن کیانی صاحب اور عامر فاروق صاحب کر رہے تھے، لیکن محسن کیانی صاحب کو نہیں شامل کیا گیا اس بینچ میں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ محسن کیانی صاحب کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہاں ایک شکایت جو ہے وہ بھیجی گئی ہے۔ پشاور کے 2 وکیل ہیں جناب، ایک شاید مرتضیٰ نام ہے، دوسرے عدنان ہے، وہ کہتے ہیں جناب محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں یہ جج بھی ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو مس آف کنڈکٹ جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ کاروبار کر ہی نہیں سکتا۔ اور ماضی میں ایک جج ہوتے تھے، میرا خیال شوکت حسین اس طرح کا نام تھا، بہت پرانی بات ہے، جب کارنیلیس صاحب چیف جسٹس ہوتے تھے اس وقت کی یہ بات ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، تو وہ ایک نا والکن ٹریڈر جس ٹائپ کا نام ہے اصلی کی نہیں ایک دکان تھی، وہ اب مال روڈ پہ ابھی بھی ان کا بورڈ لگا ہوا ہے، تو وہ یہ اس بزنس میں یہ شوکت صاحب تھے، تو وہ ان کے خلاف ریفرنس چلا گیا، پھر یہ کام کرنے سے بند نہیں آ رہے تھے، پھر ایک نیا قانون بنا دیا گیا جب سے جبری رخصت پر بھیجنے کا، پھر انہوں نے خیر ریزائن کر دیا تھا۔ یہ مس کنڈکٹ ہے، سیدھا کاروبار نہیں کر سکتا جج، تو اگر ان کے پاس ثبوت ہیں اس بات کے جناب کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو پھر تے کام خراب ہے۔ اور پھر ایک اور ریفرنس جو ہے وہ بھی تیاری کے مرحلے میں ہے، کسی وقت اس پہ بھی کارروائی شروع ہو سکتی ہے مظاہرہ لطف نقوی صاحب کے خلاف، اور اس پہ رائے جو ہے وہ سردار طارق مسعود صاحب جو سینئر موسٹ اس وقت رکن ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے، ان کی کہ جناب اس پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اور جو گل حسن اورنگزیب صاحب کی میں بات کر رہا تھا، پھر بات بیچ میں رہ گئی کہ جو دوسرا کیس تھا عمران خان کو جیل میں سہولیات دینے والا، اس میں جو لا آفیسر تھے وہ تھوڑی دیر سے آئے، تاخیر ہوگی۔ مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب اور مسٹر جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل جو بینچ ہے وہ اس درخواست کی سماعت کر رہا ہے کہ جناب جیل میں سہولتیں دیں عمران خان کو۔ تو جب لا آفیسر دیر سے آئے تو انہوں نے یہ کہا گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہ جناب اس عدالت میں کس نے پیش ہونا ہے، آپ لوگوں کو تو خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں نواز شریف کی واپسی کی، اور پھر آپ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں نے استقبال کے لیے جانا ہے، تو یہاں اس عدالت میں کون پیش ہوگا؟ اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا جناب میرے والد صاحب جو ہیں 1977 میں وہ بھی جیل چلے گئے تھے، اور پھر ہم ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ 1977 میں ان کے جو والد صاحب ہیں نا میاں گل اورنگزیب صاحب، وہ MNA تھے، اور وہ KP جو اب ہے صوبہ سرحد اس وقت اس کو کہتے تھے، اور بلوچستان کے وہ گورنر بھی رہ چکے ہوئے ہیں، اور پھر 1977 میں وہ کہتے ہیں انہوں نے جیل کاٹی تھی میرے والد صاحب نے، ہم جاتے تھے۔ یہ جو گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں نا، یہ جو آخری والی سوات تھے نا ان کے پوتے ہیں، اور یہ ایوب خان کے نواسے ہیں۔ ایوب خان کی جو صاحبزادی تھی نسیم اورنگزیب صاحبہ، ان کی میاں گل اورنگزیب کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اور یہ ایک طرح سے جو PTI کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب، ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، وہ ان کے ماموں زاد بھائی ہیں، تو اس طرح کوئی رشتہ بھی ہے۔ تو شاید جیسے انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ لوگوں نے استقبال کرنے آپ کو کس چیز کی خوشیاں چلی، اس طرح کی بات کیا، تو دوسری طرف سے پھر یہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے صرف نیب کے بیان کی وجہ سے ان کو بیل دی ہے، انٹرم بیل یا پروٹیکٹیو بیل، ورنہ یہ تو کہتے تھے ہم نے میرٹ پہ بھی سننا ہے، اگر آپ یہ بیان نہ دے تو میرٹ پہ ہم نے سننا تھا۔ تو وہ اس لیے ان کو وہ کہا جا سکتا ہے جناب یہ اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے جو کزن کی پارٹی ہے ان کے مد مقابل جو ہے
وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ جناب یہ 5 سال کا سائیکل ہے، آخرکار دیکھیں نا کہ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، 5 سال کے سائیکل کی بات، وہ سیاسی سائیکل دائرہ جو ہوتا ہے کہ 5 سال بعد تبدیلی آتی ہے ملک میں، یا تو حکومت بدل جاتی ہے، پرانے اندر ہو جاتے ہیں، باہر والے اندر آ جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں شاتیں جو ہوتی ہیں یہ انہوں نے بات کی ہے۔ بہرحال دیکھ لیں آپ میں جو میں نے عرض کیا ہے اس سے آپ اخذ کر لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور پھر دوسرا جو ماحول والی بات میں عرض کر رہا تھا، ماحول بن گیا ہوا ہے جی، نواز شریف کی واپسی پہ جو استقبال ہے اس کے ماحول کی میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا، بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جناب نواز شریف نے واپس نہیں آنا ہے تو سیدھا جیل جانا ہے، جلسہ ان سے ہونا نہیں ہے۔ اب یہ جو خفیہ والے ہوتے ہیں نا ادارے دورے، ان کی یہ رپورٹ ہے، اس کی بنیاد پر ظاہر ہے وہ تفظ اور دیگر اقدامات کرنے ہوتے ہیں سیکورٹی کے، تو یہ پتہ چلا جی نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 1,20,000 بندے جو ہیں وہ آئیں گے، اور 11,000 گاڑیاں جو ہیں اس دن جو ہیں وہ لاہور میں داخل ہوں گی، اور 10,000 سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں۔ اس حساب سے حساب کتاب لگا کے کتنے بندے کم از کم ہوں گے، اور نون لیگ والے تو بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں اس میں۔ تو وہ دیکھیں ماحول یہ بن گیا ہے کہ بیل ہونے کے بعد اور دبئی پہنچنے کے بعد لاہور میں، مجھے ہمارے ایک دوست نے کہا امداد سمرو نے کہا نکل کے دیکھو باہر کی گلا، میں نے دیکھا چوکوں میں چوراہوں میں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جناب نواز آ رہا اور آئے گا تو اے کر دے گا، آئے گا تو او کر دے گا، یہ گلاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر مجھے لوگوں میں جو نون لیگ کے کارکن ہیں وہ بڑے پرجوش، 2 دن پہلے کچھ صورتحال اور تھی، جانا تھا انہوں نے لیکن وہ جوش جذبہ نظر نہیں آ رہا تھا، اب وہ جوش اور جذبہ جو ہے وہ نظر آنے لگ گیا ہے۔ ویسے بھی نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ قسمت کے بڑے دھنی ہیں، انہوں نے جو بھی ماضی کے کارنامے چھوڑے، جناب موٹر وے بنایا، فلاں کیا، فلاں ترقیاتی کام کیا، ایٹمی دھماکے کیے، میزائل سسٹم کو اوپر لے گئے، سی پیک کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہے میں نے کہا نا قسمت کے دھنی ہیں، کبھی سعودی عرب سے فری پیٹرول، کبھی آدھار پیٹرول۔ اور مجھے فواد صاحب نے یہ بتایا کہ جب نواز شریف کا 2013 والا دور تھا تو اس وقت جو ہم نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جو پھر کمپلیٹ بھی کر دیا تھا وہ پروگرام جو ہے، تو جان چھوٹ گئی تھی نا، پھر وہ کہتے ہیں وہ اسی طرح کا معاہدہ تھا جیسے عمران خان کر کے گئے تھے، لیکن قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے اس دور میں پیٹرول کی قیمتیں ایسے نیچے آئیں اور بچت ہو گئی، اور وہ ساری قسطیں جو بھی تھیں انہوں نے بروقت ادا کر دی، کیونکہ پیٹرول بہت نیچے آ گیا تھا پوری دنیا میں، اور اب یہ واپس آ رہے ہیں۔ تو اگرچہ فلسطین والا مسئلہ بنا ہو لیکن پیٹرول کی قیمتیں اس حساب سے ایک تو نہیں بڑھ رہی، دوسرا یہ کہ پتہ یہ چلا ہے کہ رشیا کے ساتھ لانگ ٹرم ایک معاہدہ ہو گیا ہے پیٹرول کا، اور وہاں سے جو تیل آئے گا وہ 40% کمی کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں 20 سال کا یہ معاہدہ ہے، اور پھر نان ڈالر کرنسی میں وہ پیمنٹ وغیرہ ہو سکتی ہے، رشین کرنسی میں بھی ہو سکتی ہے، چینی کرنسی میں بھی چین کے ساتھ بھی ہمارا یہ معاہدہ ہے مقامی کرنسی والا، لیکن وہ پاکستانی روپیہ نہیں لیتے چینی، وہ اپنی کرنسی جو ہے اس کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ ظاہر ہم نے تو باہر سے منگوانا ہی ہوتا ہے، بھیجنا تھوڑا ہوتا ہے، بھیجنے والی چیزیں ہمارے پاس ہوتی تھوڑی تھوڑی ہیں۔ تو اب جناب وہ جو لانچ میں نے کہا ہے کہ انہوں نے لانچ کیا ہے ترانہ نون لیگ کا، تو وہاں مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، اور پھر انہوں نے جب بلایا اس کے افتتاح کے لیے، ترانے کے افتتاح کے لیے، اور بٹن نہیں دبنا ہوتا جڑا اپنے چچا کو، تو انہوں نے 2 انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑے وفادار ہیں، اپنے بھائی کے وفادار ہیں، اور یہ پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون صدر، یہ کہہ کے، اور پھر دوسرا انہوں نے نجی انداز میں، نجی جو ان کا ذاتی رشتہ ہے اس حساب سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ انکل کہہ کے مخاطب کیا، تو انکل کہہ کے، اور پھر بھائی کے ساتھ ان کی محبت کا ذکر کیا انہوں نے، پھر خیر انہوں نے بٹن دبایا اور کام جو ہے، اور پھر انہوں نے ظاہر انہوں نے بھائی کی تعریف ہی کرنی تھی۔ تو یہ ویسے جو نواز شریف صاحب ہے نا یہ کچھ لے کے آ رہے ہیں، جو تیسرے اہم ترین شخص ہیں سعودی عرب کے، یعنی ایک تو شاہ ہو گئے نا،
दूसरे मोहम्मद बिन सलमान हो गए। तीसरा जो अहम फ़र्द है वहाँ इस फैमिली का, वो वहाँ के वज़ीर दिफ़ा हैं, MBS के छोटे भाई। तो उनके साथ मुलाकात हुई है, तस्वीरें भी, कुछ बातें-शातें भी, बेतकल्फ़ी का माहौल भी है, पता ये चला है। तो वो MBS के साथ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी कोई मुलाकात से मुलाकात हुई है, लेकिन वो ओपन नहीं की जाएगी। लेकिन वो जो छोटे भाई के साथ हुई है, वो तस्वीरें, खबरें जो हैं, वो बाहर आ जाएँगी। तो फिर जो तराना आया है, इसमें क्या तब्दीली हुई है? और फिर मरियम औरंगज़ेब की चालाकी जो है, वो चाचू ने कैसे नाकाम बनाई। अच्छा, ये नून लीग का तराना है ना, ये अल्लाह से शुरू होता है, एक लंबी तान लेके वो अल्लाह कहता है गाने वाला, और उसके बाद फिर वो शुरू हो जाता है, आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। अच्छा, ये तराना ना रिकॉर्ड करने के बाद मियाँ नवाज शरीफ को भेजा गया, यहाँ से धोखे कर दिए सबने। ओ वाह, क्या बात है, क्या आवाज़ है, क्या साज है, वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले होगी जनाब। और क्या फुटेजेस लगाई हैं, फुटेजेस में वो थोड़ी सी तब्दीली हुई है। तो वो जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने ये कहा कि यार तुझे सारा कुछ ही मेरे ते बात था। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क बचा लो, मुश्किल से निकालो, खजान खास्ता, मैं वो मुश्किल कशा हूँ। वो कहते मैं तो खुद अल्लाह से मांगता हूँ। ये उन्होंने इसको एतराज़ किया, और फिर उन्होंने कहा कि ना मैं तो हमेशा अल्लाह के फजल करम का मतलाशी रहता हूँ, मैं तो हर बात में कहता हूँ कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ये चीज़ शामिल करें। फिर कुछ रिकॉर्डिंग दोबारा हुई, और वो थी अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। ये जो है ना, अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से, ये नवाज शरीफ के कहने पे दोबारा रिकॉर्ड किया गया और दोबारा इस हिस्से को शामिल किया गया। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। अच्छा, अब आते हैं जनाब मरियम औरंगजेब साहबा की चालाकी। जब ये तराना जो लॉन्च हो जाता है, तो उसके बाद वो माइक पकड़ लेती है, और उनका मखसूस आमराना सा वो लबो लहजा है, और वो कहती हैं कि जनाब आप पीछे पीछे हट जाएँ, फलां पीछे हट जाइए, अब ग्रुप फोटो होगा। और जब वो सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह की थी कि बीच में बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ, उनके दाएं तरफ मरियम नवाज और बाएं तरफ हमजा शहबाज बैठे हुए थे। तो फिर वो ज़ाहिर खड़े हो गए सारे, और ये उन्होंने स्टेज से ऐलान किया कि जनाब अब ग्रुप फोटो होगा, और वहाँ ग्रुप फोटो में शामिल होने के लिए ये वहाँ जाके खड़ी हो जाती हैं शहबाज शरीफ के साथ। और शहबाज शरीफ साहब देखते हैं इधर उधर, जब देखते हैं कि ये मेरे साथ तो ये खड़ी हुई है, यहाँ तो हमजा को होना चाहिए था, फिर वो उनको खड़ा देते हैं वहाँ से, कहते हैं जनाब आप ज़रा उधर हो जाएं, और फिर उनका जो बाजू है वो खींच के हमजा शहबाज का अपनी तरफ अपने साथ उनको ये खड़ा कर लेते हैं। ये बंदे को पहले ही प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए, बल्कि दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं ना, अपनी औकात में रहना चाहिए। ये जो मरियम औरंगज़ेब साहब है ना, इनके बारे में सहाफ़ियों का ये तासर है कि ये अपनी औकात से बाहर रहती है, और जो छोटे साहब बीट रिपोर्टर होते हैं ना, उनकी बात ही नहीं सुनती ये, फ़ोन करें तो जवाब नहीं देती हैं। बस 5-7 बंदे रखे हुए हैं इन्होंने, जो बड़े-बड़े एंकर हैं चैनल्स के, उनके साथ उनकी बात, बड़े-बड़े टीवी चैनल्स के बंदे, जो छोटे चैनल्स वाले हैं, मुझे कई बंदों ने बताया कि जनाब हमारा तो फ़ोन ही नहीं सुनती वो। ये इनका लबो लहजे बड़ा चेहरे से ही रौनक सी आती है। और फिर 2-3 बंदे जो रखे हुए हैं, एक सादात फैमिली के हमारे बड़े साफ़ी हैं, तो हर 5 मिनट बाद उनको, यानी अपना विजन कोई नहीं, भाई साहब ये पीटीआई वालों ने ये कर दिया, अब इसका क्या जवाब देना है। यानी दिन में 15-15 फ़ोन एक बंदे को। बहरहाल जो सहाफ़ियों की अक्सरियत है वो नाला है, वो पसंद नहीं करती मरियम औरंगज़ेब साहबा को, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। और माहौल मैनूं लगदा बन गया, इस्तकबाल उन्हां दा हो जाना, और फुल छुल भी कहंदे सुੱਟਣੇ हैं जनाब असीं लाहौर दे उपर जिद्दन जदों नवाज शरीफ साहब इत्थे आउणगे। चलो करो खर्चा जनाब जिहड़ा करना तुसीं। उम्मीदें तो जनाब बड़ी लोगों ने लगाई हुई हैं, वो जो मैंने किस्मत के धनी वाली बात की है, लेकिन ये नहीं होना कि जनाब इन्होंने वहाँ खिताब करना है और मीनार पाकिस्तान सारा सोने का बन जाना, और सारी घाह जिहड़ी थल्ले आ वो चांदी च तब्दील हो जानी। इंज नहीं होना, टाइम लगना सारा कुछ ठीक होने नूं।
اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.